السلام علیکم دوستوں، میں محمد آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی نیوز۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے جو آپ قومی اسمبلی میں ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ کیا ہے؟ پوری کی پوری فلم ہے، اور اس فلم میں سمجھ نہیں آتی کہ ہنسا جائے یا رویا جائے۔ ہنسنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے سیاستدان اتنی بہترین شوٹنگ اور ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بہادری کے ساتھ، جیسے کہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ڈراموں میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے پر اجلاس کی کاپیاں پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹی کلاس کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کاپیوں اور پینسلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور پھر جو سیٹیاں بجائی جا رہی تھی، ایوان میں ہلہ گلہ ہو رہا تھا، شور شرابہ اور دیگر چیزیں، وہ تو پورے کرکٹ میچ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اور جتنے بھی لوگ ان دنوں پی ایس ایل کے میچز دیکھ رہے ہیں، انہیں تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ 2 منٹ کے لیے وہ پی ایس ایل میچز چھوڑیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس چیک کریں جو گزشتہ 2-3 دن سے ہو رہے ہیں۔ ان میں آپ کو بھرپور انٹرٹینمنٹ ملے گی، جو کہ آپ کو ان دنوں پی ایس ایل کے میچز میں نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ اور رویا اس لیے جائے کہ ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا، ہم نے جن لوگوں کو قومی اسمبلی بھیجا تھا اس مقصد کے لیے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں گے، قومی معاملات پر مل جل کر اتفاق رائے کے ساتھ بات چیت کریں گے، بجائے وہ ان معاملات پر توجہ دیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، اتنی نازیبا زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ وہ آدمی سن نہیں سکتا۔ اس سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پوری قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے، وہ کیا میسج لے گی ساری کی ساری صورتحال سے؟ اور اس سے آپ پوری دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں ابھی انڈیا کی نیوز چینل دیکھ رہا تھا، انہوں نے قومی اسمبلی میں جو ڈرامہ ہوا ہے اس کو ہیڈ لائنز میں رکھا ہوا تھا، اس کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، اور پوری دنیا میں اسی طرح پاکستان کے مناظر کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے کہ یہ ہے ڈیموکریٹک کنٹری، یہ ہے کہ اسلامک کنٹری، اسلام کے نام پر بننے والا ملک۔ اسلام تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اسلام تو اس قسم کی گالم گلوچ کی چیزوں کو فروغ نہیں دیتا۔ لیکن جس طرح سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جاہل لوگ قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھ گئے ہوں، اور وہاں پر اپنی جو جاگیرداری ہے، اپنا جو ایک اثر و رسوخ ہے، وہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انتہائی نازیبا قسم کے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے اس سے، اور ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ایک قومی اسمبلی ہے، یہ ایک مقدس ایوان ہے، یہ آئین کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ تو ایک پورا مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اب یہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں ٹرینڈ بنتی چلی جا رہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں روایت بنتی چلی جا رہی ہیں کہ جس کا مرضی جی چاہتا ہے وہ اداروں پر اپنے جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے، نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، جس کا مرضی جی چاہتا ہے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا فردوس عاشق اعوان نے قادر مندوخیل صاحب کو انہیں تھپڑ مارا، وہ کتنا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس سے ابھی سبق نہیں سیکھا تھا کہ یہ اب مسلسل 2-3 دنوں سے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں کسی جا رہی ہیں، بوتلیں ماری جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف رائے کی بنیاد پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ انڈیا، امریکہ، انگلینڈ کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ بجائے ان کے لیے مثال بنیں، آپ بجائے انہیں یہ میسج دیں کہ جی ہاں جناب، اس قسم کے معاملات کو آپ بات چیت سے بھی حل کر سکتے ہیں، آپ بجائے یہ میسج ڈکلیئر کرنے کے، آپ ان سے 2 قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو بڑے نیگیٹو وے میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک چیزیں ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جو پاکستان کے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، جو جاگیردارانہ نظام سے چلے آ رہے ہیں، جو موروثی سیاست جن کے آباء و اجداد موروثی سیاست کر کے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں وہ اس قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ تو آپ ایک سائڈ پر رکھیں۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، مثلا مراد سعید، علی اعوان صاحب، علی محمد خان صاحب، اسی طرح اور جو لوگ ہیں، زرتاج گل صاحبہ، وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہی تھی حکومتی بینچز پر بیٹھ کر، وہ جس قسم کی چیزیں کر رہے تھے، اس سے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ یوں کریں گے تو اس سے پھر جو پوری قوم ہے، جو پوری سوسائٹی ہے، اس سے کیا میسج جائے گا؟ پھر تو وہ بھی جس کا مرضی جی چاہے گا وہ بھی اس قسم کے واقعات کرنے لگ پڑیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ پڑیں گے، جس کا مرضی جی چاہے گا ٹی وی پر ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت نیگیٹو وے میں چیزیں جا رہی ہیں، ہمیں اس
ہمیں ان چیزوں کو حل کرنا ہوگا۔ اور ان چیزوں کے پیچھے جو دو بڑی وجوہات ہیں جو پاکستان کی سیاست میں آپ کو مسلسل دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو ہمارے ملک میں جس طرح سے اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جو ہمارے ملک میں اخلاقیات کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کی کوئی تعلیم دے ہی نہیں رہا، چاہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، چاہے وہ ہماری سوسائٹی ہے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا چاہے وہ ان پڑھ لوگ ہیں، سارے یہی حرکتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہوں، چاہے ایوان میں ہوں، ہر جگہ پہ یہی چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، ہمارا تعلیمی نظام اچھے لوگ پیدا نہیں کر پا رہا، اور جس طرح سے ہمیں اپنی ینگ جنریشن کی ٹریننگ کرنی چاہیے ہم اس طرح سے نہیں کر رہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایوان میں یوں ایسے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو دوسری بڑی چیز ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے جو پاکستان کی سیاست میں اب رونما ہو رہی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، وہ یہ کہ گزشتہ 10 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں آپ کو کوئی ہم آہنگی نہیں ملے گی۔ اپوزیشن گورنمنٹ پر تنقید کر رہی ہے، گورنمنٹ اپوزیشن پر تنقید کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک حق حاصل ہے ڈیموکریسی میں، یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنقید کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو مل جل کر بیٹھ کر حل کریں، ڈیموکریسی نام ہی اس چیز کا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، غداری کا الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے، اس سے منفی تاثر جا رہا ہے۔ اور جب تک آپ ملکی معاملات پر مل جل کر بیٹھیں گے نہیں، ملکی معاملات پر ہم آہنگی نہیں دکھائیں گے، تو پھر اس قسم کی چیزیں رونما ہوتی رہیں گی۔ اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ہمیں مضبوط قسم کی قانون سازی کرنی ہوگی، اور ایسی قانون سازی کرنی ہوگی تاکہ کوئی کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ اداروں پر تنقید کرے یا وہ اس طرح سے ایوان میں آ کر قانون کی دھجیاں بکھیرے۔ اس قسم کی ہمیں سچویشن سے اگر نمٹنا ہے تو ایک سخت قسم کی قانون سازی کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، اس ساری سچویشن کے اندر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔